یوں تو پاکستان زرعی اعتبار سے ایک خوشحال ملک تصور کیا جاتا ہے، لیکن موجودہ بین الاقوامی حالات، کورونا کی تباہ کاریاں، معاشی عدم استحکام اور سیلابی شکل اختیار کرنے والی شدید بارشوں سے ہونے والے نقصانات کے اثرات پاکستان میں فوڈ سیکیورٹی کے لیے خطرے کا باعث بن چکے ہیں۔ آپ فلڈ ایریاز میں کوئی بھی کراپ جو ہے وہ نہیں لگا سکتے ہیں، فصل نہیں ہوگی، اور جو لگی ہوئی تھی اس کا بے تحاشا نقصان ہو گیا ہے۔ آپ کی فوڈ سیکیورٹی کا صرف آپ کی کراپ سے تعلق نہیں ہوتا، آپ کے لائف سٹاک سے بھی ہوتا ہے، وہاں بھی نقصان ہوا ہے، وہ ایونچویلٹی ہے۔ فوڈ سیکیورٹی عالمی سطح پر ایک بڑا مسئلہ بن کر ابھر رہا ہے۔ ماہرین کے مطابق کسی بھی شخص کی مناسب مقدار میں غذائیت سے بھرپور خوراک تک رسائی کا ممکن ہونا فوڈ سیکیورٹی کہلاتا ہے۔ فوڈ سیکیورٹی جو ڈیفینیشن ہے وہ UN سسٹم کے تحت آتی ہے، کسی بھی شخص کا کسی گیون ٹائم پہ دیے گئے وقت کے اوپر جو سٹیپل فوڈ وہ کھاتا ہے اور جتنی کیلوریز کی اس کو ضرورت ہے وہ اس کے لیے اویلیبل ہو، اور جب گھر کے تمام افراد کے لیے وہ اویلیبل ہوں تو پھر اس ہاؤس ہولڈ کو کہتے ہیں کہ اٹ از فوڈ سیکیور۔ حیرت اس بات کی ہے کہ پاکستان جو دنیا کے بیشتر ممالک کو خوراک کی سپلائی فراہم کرتا ہے، آج اسی ملک میں رہنے والوں کی ایک بڑی تعداد خوراک کی بنیادی سہولیات سے محروم ہے۔ 2013 تک تو ہم فوڈ سیکیور کنٹری تھے، ہم نیٹ فوڈ ایکسپورٹنگ کنٹری تھے ان نیٹ سینس، ہم باہر اپنی خوراک بیچتے بھی تھے، ہم خریدتے بھی تھے، تو بیلنس یہ تھا کہ ہم زیادہ بیچتے تھے، باہر ہم ایکسپورٹ کرتے تھے اور کم ہم باہر سے امپورٹ کرتے تھے۔ فوڈ انسیکیورٹی تو پچھلے 7-8 سال سے 10 سال سے ہم خاصا امپورٹ بل بڑھا ہے۔ مجھے یاد ہے جب ہم ینگ جرنلسٹ ہوا کرتے تھے تو 18-19 ملین ٹن گندم جو ہے اگر 20 ملین ٹن پیدا ہو جائے تو 2 ملین ٹن سرپلس ہو جاتی تھی۔ حالیہ بارشوں نے جہاں ایک بڑے پیمانے پر لوگوں کو بے گھر کیا، وہیں بے شمار کھیتی باڑی کرنے والوں کے روزگار بھی بہا کر لے گیا، جو اب مدد کے لیے دنیا کی جانب دیکھ رہے ہیں۔ ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا ہمارا ایک پورا سیل ہے، ایک ڈپارٹمنٹ ہے، لیکن یہ ڈیزاسٹر کا میگنیٹیوڈ اتنا بڑا ہے کہ ہمیں اس کے لیے ہیلپ چاہیے، ہمیں اس کے لیے باہر سے مدد چاہیے۔ اس کا میگنیٹیوڈ بہت بڑا ہے، یہ بہت بڑا ڈیزاسٹر ہے، اس کو ہماری فوڈ اتھارٹی اور ہمارا ڈیزاسٹر مینجمنٹ اس کو حل نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کے لیے پھر آپ کے نیٹ بجٹ میں کتنا ریونیو آپ کے پاس، آپ کے ملک کے پاس موجود ہے، یہ بھی طے کرنا ہوتا ہے۔ تو اس میں تو اور دنیا ہماری بہت مدد کر رہی ہے۔ کیا صرف غریب کی امداد کرنے سے غربت کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے اور ملک کو فوڈ سیکیور بنایا جا سکتا ہے، یا پھر اس کا حل کچھ اور ہے؟ سب سے جو بڑی بات ہوتی ہے ڈیمونسٹریشن ہوتی ہے، ڈیمونسٹریشن یا ہم ڈسپلے سینٹر ہم کہتے ہیں، یا ٹیکنالوجی کے ڈیمونسٹریشن یونٹس، جو باتیں یہ ہم کہہ رہے ہیں، یہ ساری کی ساری باتیں مختلف ہمارے جو ریجنز ہیں ان ریجن میں اگر ان کی ڈیمونسٹریشن ڈیولپ کر دی جائیں، اور انہی میں لرننگ بائی ڈوئنگ اور جو ہینڈز آن ٹریننگ ہے، یہ کانسیپٹ ہیں جن کے ذریعے سے ان لوگوں کو سکھایا جا سکتا ہے، انسینٹیوائز کیا جا سکتا ہے۔ سینگ از بلیونگ ہے نا، جو بندہ دیکھے گا وہ کر بھی لے گا۔ ملک میں ضروریات زندگی کی بڑھتی ہوئی قیمتیں بھی فوڈ سیکیورٹی کے لیے کسی خطرے سے کم نہیں۔ آج کل بڑی تیزی سے ریٹ اوپر چڑھ رہے ہیں، ڈیزل کے، پیٹرول کے، فرٹیلائزر کے، مشینری جو ہے ہماری جو ایگریکلچر کے لیے یوز ہو رہی ہے ان چیزوں کے، تو وہ بہت بڑے مسائل ہیں۔ تو یہ چیزیں ہیں کہ ہمیں ان چیزوں کے اوپر توجہ دینی چاہیے، اور جو فارمر کے انیشیل مسائل ہیں ان میں ان چیزوں کے ریٹس کم ہوں، اور پھر اسی طرح ہم ان چیزوں کو بیچنے کے لیے جب مارکیٹ میں جاتے ہیں تو اس کے لیے فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے فارمر کو کہ وہاں ڈیفرنٹ ایریاز میں آپ کو فارمرز مارکیٹس انٹروڈیوس کرنی چاہیے۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی روس یوکرین تنازع میں کہاں کھڑی ہے، اور کیا اس ضمن میں ہماری خارجہ پالیسی متوازن ہے؟ یوکرین اور رشیا کا امپیکٹ فوڈ کے معاملے میں اس لیے بھی زیادہ ہے کہ رشیا اور یوکرین دونوں مل کر آلموسٹ 25% پوری دنیا کا جو گلوبل فوڈ سیکیورٹی ہے اس کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں۔ اس مشکل وقت میں اپنی مدد آپ کے تحت اپنی اور اپنے گھر والوں کی فوڈ سیکیورٹی یقینی بنائی جا سکتی ہے۔ جو بندہ یہ نہ دیکھے کہ جی میری ضرورت پوری ہو گئی، اگر وہ خوراک زیادہ پیدا کر رہا ہے تو وہ شیئر کرے، جو لوگ نیڈی ہیں، بجائے اس کے کہ ان کو پیسے دے تو خوراک جو ہے نا وہ پیدا کرے
اپنی کیپیسٹی جتنی کیپیسٹی اس میں وہ پیدا کر سکتا ہے، زیادہ ہے ضرورت سے تو شیئر کرے ارد گرد ماحول میں. ایسے ہی دنیا نے اپنی خوراک کی ضروریات بھی پوری کی ہیں، ایک دوسرے کی مدد بھی کی ہے، اور وہ خوشحال بھی ہوئے ہیں، اور ان کی جو لوگ ہیں وہ بھی صحت مند ہیں. فوڈ سیکیورٹی کو یقینی بنانا اکیلے حکومت کی ذمہ داری نہیں، ملک کے ہر شہری کو آگے بڑھ کر اپنا کردار نبھانا ہوگا.